اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں یہ کیا ہوا ہے؟ یعنی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم کہ اتنا زیادہ سیلاب آ جائے گا اور سیالکوٹ میں اور پھر وہاں پر جہاں پر پہلے کبھی نہیں آیا؟ دیکھیے یہ تو چیز انویسٹیگیٹ کرنے والی ہے کہ جو سیالکوٹ کا اوریجنل ڈرینیج قدرت نے بنایا تھا، یعنی وہ جو نالے، جن 3 نالوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان 3 نالوں کی کیپیسٹی ڈاؤن سٹریم سیالکوٹ کینٹ سے اس کے بیچ میں کیا کیا خلل اندازی ہوئی. جس طرح وہ خود بتا رہے تھے، آپ کے جو رپورٹر ہیں، تنگ ہو گئے نالے، تنگ ہو گئے. تو ظاہر ہے جب وہ تنگ ہو گئے تو پانی کدھر جائے گا؟ بیک واٹر کرو ہے وہ آپ کے کینٹ میں جائے گی، جو پہلے نہیں جاتی تھی. آپ نے اس کا منہ آگے سے بند کر دیا، اس سے پہلے اس کا منہ بند نہیں تھا. اب وہ کہتے ہیں 38 سال بعد، اگر 38 سال بعد وہ آیا تو آپ دیکھیں 38 سال میں پیچھے کیا ہوا ہے. 38 سال پہلے وہ کتنا کھلا تھا اور کتنا بند تھا. تو یہ تو دیکھیں 38 سال میں تو لاہور میں بھی شادرہ کے پاس اور راوی کے کنارے پر سوسائٹیاں آباد ہو گئی ہیں. ایسا ہی ہے نا. اور دیکھیں ہمیں تو بہت اندھیرے میں رکھا گیا. ہمیں جو ہے وہ غلط قسم کی رپورٹیں لکھوا کے سرکاری اداروں سے غلط قسم کی انویسٹمنٹ کرائی گئی. اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہمارے اس وقت 2018 کے پرائم منسٹر نے قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ 2025 میں تو پانی ختم ہو جائے گا. اب یہ وہ 2025 ہے جس کی پریڈکشن ہوئی تھی. کون تھے وہ ایکسپرٹ جنہوں نے آپ کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑے بڑے ڈیمز بنانے کے اوپر کروا دی، جبکہ وہ انویسٹمنٹ فلڈ مینجمنٹ کے اوپر، کلائمیٹ کمپیٹیبل ڈیزائنز کے اوپر اور لوگوں کی سیفٹی کے اوپر ہونی چاہیے تھی. وہ اس کے اوپر وہ ڈیم کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز ان کے اوپر خرچ ہو گئے ہیں پچھلے 7 سال میں. اور نکلا کیا ہے؟ اس سے لوگ مر رہے ہیں. جس جگہ پہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے اس جگہ پہ نہیں. اس وقت تو ایک بحث یہ ہو رہی ہے نا کہ دیکھیں پانی زیادہ آیا ہوا ہے. اگر ڈیم ہوتے تو ہم اس پانی کو سنبھال سکتے تھے. نہیں سنبھال سکتے سردیوں میں جب ہمارے پاس نہیں سنبھال سکتے تھے. سنبھالنا ہوتا تو انڈیا والے نہ سنبھال لیتے. انہوں نے اتنے ڈیم بنائے ہوئے ہیں، ادھر سے پانی نکل کے ادھر کیوں آ رہا ہے؟ ڈیم بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے. یہ جب اس طرح کے ڈیلیوج آتے ہیں نا، یہ ڈیم بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے اس کے آگے. آپ دیکھیں 1988 میں پونگ ڈیم سے انہوں نے پانی چھوڑا تھا اور اس سے آپ کے ستلج میں بہت زیادہ پانی آیا تھا. انڈیا میں بھی ہزاروں لوگ مرے تھے اور ستلج میں بھی، پاکستان میں بھی تباہی مچی تھی. پھر 1992 میں پاکستان میں ستلج اور چناب اور جہلم میں سیلاب آیا تھا. اس وقت کیا ہوا تھا کہ منگلا ڈیم بھرا ہوا تھا. جب پیچھے اچانک بارش ہوئی، ریلا آیا، تو آپ نے سٹرکچر کو بچانے کے لیے اچانک گیٹ کھولنے پڑے آپ کو. اگر آپ نہ کھولتے تو آپ کا منگلا ڈیم جو ہے وہ خطرے میں تھا. وہ کھولے اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1992 کے فلڈز میں ہماری کوئی 1000 سے زیادہ کیجوالٹیز ہوئیں. تو یہ دیکھیں، یہ جو آپ کے سٹرکچرز ہیں نا، یہ سارے بنائے ہوئے ہیں امریکہ والوں کے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو بیورو آف ریکلیمیشن ہے جس نے دنیا میں اور بہت سارے ڈیم بنائے ہیں، انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد یہ انڈیا کے بھی ڈیمز بنوائے تھے، ہمارے بھی ڈیمز بنوائے تھے. ان کے ڈیم مینولز ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی جو ڈیم مینول لکھا ہوتا ہے اس کے بیچ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ڈیم کے سٹرکچر کو بچانا فرسٹ اینڈ فورموسٹ پرائرٹی ہے، لوگوں کی جان بچانا سیکنڈ پرائرٹی ہے. اچھا جی، کچھ اسی طرح سے ڈیم مینول لکھے جاتے ہیں. اور جو ڈیم کا مینیجر ہے وہ ڈیم مینول کو ایز اے بائبل فالو کرتا ہے. وہ اس سے کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. صحیح ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے. اس کی ڈیوٹی ہے. ابھی بھی بیراجز کو بچانے کے لیے اور ابھی بھی ہیڈز کو بچانے کے لیے بند توڑے جا رہے ہیں. اور یہ آپ کی واٹر پالیسی میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ میرے خیال میں پیرا 20 ہے کہ کون سا ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹرکچر کی سیفٹی از فور موسٹ، جو کہ آپ کے آرٹیکل 9 سے صحیح ہے یا غلط ہے